خداوند یسوع مسیح کے جلالی اور قدوس نام میں آج صبح آپ سب کو خدا کی حضوری میں بہت بہت سلام۔ ہیلیلویا۔ آپ مبارک لوگ ہیں، آج صبح آپ خداوند کے بدن اور اس کے خون میں شریک ہونے کے لیے خدا کے گھر میں خدا کی حضوری میں آئے ہوئے ہیں۔ جو مسیح کا بدن نہیں کھاتا اور مسیح کا خون نہیں پیتا اس میں ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ نہ یہ آپ کہہ رہے ہیں نہ میں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے۔ آج صبح بائبل مقدس کا بہت بڑا مضمون، بہت بڑا بائبل مقدس کا مضمون ہے۔ بائبل کا تو یوں تو ہر ایک ہی مضمون بڑا ہوتا ہے، پر یہ مضمون مجھے ایسے لگتا ہے ہماری روزمرہ کی زندگی کا یہ حصہ ہونا چاہیے۔ بائبل کے دو عہد نامہ ہیں، ایک عہد نامہ پرانا ہے اور ایک عہد نامہ نیا ہے۔ پرانا عہد نامہ بھی خدا کا زندہ کلام ہے اور نیا عہد نامہ بھی خدا کا زندہ کلام ہے۔ خداوند یسوع نے کہا یہ نہ سمجھو توریت اور نبیوں کی کتابوں کو میں منسوخ کرنے آیا، بلکہ یوں سمجھو کہ میں ان ساری باتوں کو پورا کرنے کے لیے آیا۔ پرانا عہد نامہ بھی یسوع کی گواہی سے بھرا پڑا ہوا ہے، نیا عہد نامہ تو ہے ہی خداوند یسوع مسیح کی گواہی سے بھرا ہوا۔ پرانے عہد نامہ کی ایک ایک کتاب میں یسوع مسیح کی گواہی کا ذکر ہے، اور دنیا میں جتنے نبی آئے سارے نبیوں نے خداوند یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی ہے، کیونکہ پطرس کے خط میں لکھا ہوا ہے نا، جس نجات کو تم نے پایا ہے اس نجات کو پانے سے پہلے تمام نبیوں کو بھی اس نجات کے پانے کی آرزو تھی، لیکن انہوں نے نہ پائی۔ ہر نبی نے یسوع کا ذکر کیا ہے، اور آخری نبی کون ہے؟ آخری نبی کون ہے؟ کلام کے مطابق، دنیا کے مطابق نہیں، بائبل کے مطابق آخری نبی یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے۔ سو کہنا یہ چاہ رہا ہوں، جس نبی نے یسوع کے پیدا ہونے کی گواہی نہیں دی ہم اس نبی کو نبی نہیں مانتے، کیونکہ نبی خود نہیں بولتے تھے بلکہ خدا کا پاک روح آ کر ان پر ٹھہرتا تھا، اور پھر وہ خداوند یسوع مسیح کے پیدا ہونے کی یا مسیح کے دنیا میں آنے کی وہ گواہی دیتے تھے۔ پرانا عہد نامہ بھی خدا کا کلام ہے اور نیا عہد نامہ بھی خدا کا کلام ہے۔ ہم جتنے یہاں پر یہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں، آپ بتائیے سب کے دو ہونٹ ہیں یا نہیں؟ ساری دنیا کے دو ہی ہونٹ ہیں۔ جب یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں تو آواز پیدا ہوتی ہے، اور یاد رکھیے پرانا اور نیا عہد نامہ یہ خدا کے دونوں ہونٹ ہیں، اور جب یہ کھلتے ہیں تو ان سے زندگی کا کلام نکلتا ہے۔ پرانا عہد نامہ بھی ہم پر لاگو ہوتا ہے اور نیا عہد نامہ بھی ہم پر لاگو ہوتا ہے۔ کیا یہ پرانے عہد نامہ میں نہیں کہا گیا تھا کہ قربانی کرو تو خون کو نہ پینا؟ کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ خدا کا کلام کہتا ہے اپنی بہن سے شادی نہ کرنا، چاہے وہ تیرے باپ کی بیٹی ہے اور چاہے وہ تیری ماں کی بیٹی ہے، اس سے شادی نہ کرنا۔ اس کو پورا کر رہے یا نہیں کر رہے؟
ہم اس کو پورا کر رہے ہیں. سو پرانا عہد نامہ بھی جو ہے، ہاں ایک چیز پرانے عہد نامہ میں ہم نہیں کر رہے، وہاں جانوروں کا خون تھا، بیلوں بکروں بچڑوں کی قربانی تھی. خداوند یسوع مسیح کے آنے سے نسل انسان پر یہ رحم ہوا، یہ فضل ہوا کہ انسان جانوروں کی قربانی سے جو ہے، بیلوں بکروں بچڑوں کی قربانی سے یہ بچایا اور چھڑایا گیا ہے. ہمارے لیے ایک ہی قربانی کافی ہے، اور یہ ساری قربانیوں میں افضل قربانی ہے، اور یہ ساری قربانیوں میں قیمتی قربانی ہے، اور یہ ساری قربانیوں میں لاجواب قربانی ہے، بے مثال قربانی ہے. اور اس قربانی کے جیسے دنیا میں کوئی اور قربانی ہے ہی نہیں. اور یہ قربانی جو ہے، یہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی قربانی ہے. یہ یسوع کی قربانی ہے. پرانا عہد نامہ بیلوں بکروں اور بچڑوں کے خون سے لکھا گیا ہے، اور نیا عہد نامہ جو لکھا گیا ہے، یہ نیا عہد نامہ بھی جو ہے یہ بھی خون سے لکھا گیا ہے. لیکن نیا عہد نامہ جو ہے یہ یسوع کے پاک لہو سے یہ لکھا گیا ہے. آمین. یسوع کا لہو قیمتی ہے، اور یسوع کے لہو کے اندر قدرت پائی جاتی ہے. یاد رکھیے، خون انسان کا ہو یا خون جانور کا ہو، انسان کا خون بھی خدا کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے. جب خون بہایا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے یہاں پر کوئی قربانی دی گئی ہے. سب سے پہلی قربانی یا سب سے پہلے جس جگہ پر خون بہایا گیا ہے وہ باغ عدن ہے. یا قربانی سب سے پہلے جہاں پر دی گئی ہے باغ عدن ہے، جہاں پر قربانی دی گئی، اور سب سے پہلے قربانی باغ عدن کے اندر ہے. اور یہ قربانی خدا نے خود اپنے ہاتھ سے دی. خدا کے بارے جگہ جگہ پڑھیں گے، خدا عادل ہے اور خدا منصف خدا ہے. جب آدم اور حوا نے دونوں نے کیا گناہ، شیطان دھوکے باز ہے اور وہ اپنی باتوں میں انسان کو ورگلاتا ہے، اور شیطان کا کام ہوتا ہے سیدھی بات کو بھی الٹ کر کے بیان کیا جائے. اب اس کی کبھی کسی بات کا یقین نہ کریں، جھوٹا ہے بلکہ وہ جھوٹوں کا باپ ہے. اور لکھا یہ ہے اس کے اندر سچائی ہے ہی کوئی نہیں، اور وہ شروع سے ہی وہ انسان کے بگاڑ میں اور اپنی باتوں کو تبدیل کرتا رہتا ہے. آیا آدم، کیا خدا نے تمہیں باغ کے اس درخت کا پھل کھانے کے لیے منع کیا؟ کہنے لگی سارے باغ کے درختوں کا پھل کھاتے ہیں. اب یہ نہ کوئی سوال کرے پھل کیڑا سے. کچھ لوگ اپنے اپنے تجزیے نکالتے ہیں، سیب کا ہوگا، چلو اس کو سیب ہی پسند ہوگا. کچھ کہتے ہیں آم ہوگا، شاید اس کو آم پسند ہے. پر کوئی بھی ہو، اصل وجہ یہ تھی کہ خدا کے حکم کو اپنی زندگی کے اندر نہیں توڑنا. خیر اس نے کھایا، آ کے پتا کیا کہنے لگا، جس دن تم اس درخت کے پھل کو کھاؤ گے کس کی مانند ہو جاؤ گے؟ خدا کی مانند. حالانکہ وہ پھل کھانے سے پہلے بھی کس کی مانند تھے؟ وہ خدائی کی مانند تھے. شاید کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز ہمارے اندر اور آ جائے. کیا کوئی اور چیز ہمارے اندر آ جائے؟ موبائل کی بیٹری فل ہو، آپ پھر اس کو چارجر پہ لگائیں، بیٹری تو پہلے ہی فل ہے، کچھ اور اس میں آ سکتا ہے. خدا نے جب آدم کو بنایا تھا تو کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی تھی کہ بعد میں اسے فل کیا جائے. خدا نے آدم کی مکمل بیٹری کیا کر کے رکھی تھی؟
اس نے چارج کر کے فل کر کے رکھا تھا کہ اس میں اور کوئی چیز آنے کی گنجائش نہیں۔ وائس کی کتاب میں لکھا ہے خدا نے آدم کو کیسا بنایا تھا؟ بالکل راست بنایا تھا۔ آدم میں کوئی بیماری نہیں ہے، آدم اور حوا بیمار بھی نہیں ہے، خدا نے بالکل اسے پرفیکٹ بنایا۔ یہ بیماریاں تو آئی ہیں گناہ کی وجہ سے، بیماریاں آئی ہیں، ہائی بلڈ پریشر، یہ لو بلڈ پریشر، یہ شوگر، یہ ٹی بی، یہ کینسر، یہ جوڑوں کا درد۔ آج چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھو، ہائے میرا بلڈ پریشر لو ہو گیا ہے، آپ کی ابھی عمر ہی کیا ہوئی ہے؟ یہ سب بیماریوں کی وجہ انسان کا گناہ ہے۔ آپ استثنا 27واں باب پڑھیے، آپ کو ساری ڈیٹیل مل جائے گی۔ خدا کہتا ہے اگر تم میرے کلام پر عمل نہ کرو گے تو جو بیماریاں میں نے مصریوں پر بھیجی ہیں یہ بیماریاں میں تم پر بھیجوں گا، ہمارا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں لکھی ہیں، یہ سب بیماریاں تجھے لگیں گی۔ خدا نے آدم کے لیے کوئی بیماری نہیں رکھی۔ ایک اور بات، خدا نے آدم کے لیے دو چیزیں رکھی، پھل کھائے اور سبزیاں کھائے۔ پھل کھائے اور سبزیاں کھائے، یہ خدا نے آدم کے لیے رکھا۔ پر یہ گوشت یہ کب آیا ہے؟ جب انسان نے گناہ کیا ہے، اس کی وجہ سے اس کا ذائقہ، ٹیسٹ، یہ سارا کچھ بدل گیا ہے۔ پر بتانا یہ چاہ رہا ہوں آدم سے بھی گناہ ہوا ہے اور حوا سے بھی گناہ ہوا ہے، ان دونوں سے گناہ ہوا ہے۔ خدا کا جلال، خدا کی حضوری، خدا کی قدرت، خدا کا عرفان، خدا کی قدرت ان پر سے اٹھ گئی ہے اور ان کو پتہ چلا اب وہ جلال ہمارے اوپر نہیں رہا، اب وہ قدرت ہمارے اوپر نہیں رہی۔ انسان شروع سے ہی کوشش کرتا رہا اپنے آپ کو اپنا خود نجات دہندہ ٹھہرانے کی۔ پھر سنیے، انسان شروع سے کوشش کرتا رہا اپنی شرمندگی کو آپ ڈھانپنے کے لیے، پر وہ اپنی شرمندگی نہیں ڈھانپ سکا، اپنا خود از حد خود اپنا نجات دہندہ نہیں بن سکا۔ اسے کسی نجات دہندہ کی ضرورت ہے، اسے ضرورت ہے کوئی اس کی شرمندگی کو ڈھانپے، اسے ضرورت ہے کوئی آئے اس کا نجات دہندہ بن کر، اسے ضرورت ہے کوئی آئے اس کا فدیہ اور کفارہ دینے والا ہے۔ اس کے پاس نجات ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہم خود اپنے نجات دہندہ کبھی نہیں بن سکتے۔ ہمیں جس نجات دہندہ کی ضرورت ہے، ہمیں جس نجات دہندہ کی تلاش تھی، اور وہ نجات دہندہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ اب اس سے پہلے نا آدم نے بڑی کوشش کی، انجیر کے پتے کاٹے، لباس بنایا۔ چلو صبح صبح تو اچھا لگا ہوگا، جیسے کڑک دھوپ پڑی، پتے سوکھ گئے، پھر وہ اپنے کپڑے بنائے، اپنی شرمندگی ڈھانپے۔ آپ بائبل مقدس میں انجیر کے درخت کا بہت ذکر پڑیں گے، اور یہودی لوگ جب بھی توراہ یا شریعت وہ جب بھی پڑھتے تھے، وہ انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر وہ پڑھا کرتے تھے، اور پھر جب انہوں نے انجیر پڑھنی ہے تو اونچی اونچی آواز میں وہ انجیر کے درخت کے نیچے شریعت پڑھا کرتے تھے۔ آپ کہیں گے اس کی کوئی مثال دیجئے، تو میں اس کی مثال یوحنا کی انجیل میں آپ کو دیتا ہوں۔ جب جا کے کہا گیا نتنیل سے کہ ہمیں خرستس مل گیا ہے، ناصرت سے ہے، کہنے لگا ناصرت سے کوئی اچھی چیز نکل سکتی ہے؟ تو اسے کہا چل کر دیکھ لے۔ کیا کر رہا تھا وہاں پر؟ کیوں کھڑا ہوا تھا؟ جب مسیح کے پاس آیا تو مسیح نے اس سے کہا تو نتنیل ہے۔ وہ حیران ہو گیا، یہ میرا نام جانتا ہے، نتنیل ہے۔ یسوع نے اس سے کہا جب تو انجیر کے درخت کے نیچے کیا کر رہا تھا؟ کھڑا ہوا تھا، تو اسی وقت میں نے تجھے دیکھا ہے۔ دراصل نتنیل جو ہے یہ انجیر کے درخت کے نیچے نبیوں کا صحیفہ پڑھ رہا ہے، اور یسوع سے یہ کہہ رہا ہے
کہ جب تو انجیل کے درخت کے نیچے نبیوں کا صحیفہ پڑھ رہا ہے تو دراصل وہ سارے نوشتے میرے بارے میں کہے گئے تھے، سارے نوشتے میرے بارے میں کہے گئے تھے۔ اتنی ڈیٹیل نہیں بتانا چاہ رہا، ڈیٹیل تو اس کی بہت ہے۔ آپ کو یعقوب کی سیڑھی نظر آئے گی ہوگی، خدا اوپر ہے، یعقوب نیچے ہے، اور جب یسوع نتنیل کو کہہ رہا ہے تو یسوع نتنیل کو یہ کہہ رہا ہے آسمان کو کھلا ہوا دیکھو گے اور خدا کے فرشتوں کو، یہ نہیں لکھا ہوا اوپر سے نیچے آتے ہوئے، وہ تو یعقوب کو نظر آ رہا ہے خدا اوپر ہے اور اوپر سے سیڑھی ہے اور وہ نیچے آ رہا ہے۔ یعقوب کو یہ کہا گیا ہے، نتنیل کو یہ نہیں کہا گیا، نتنیل کو یہ کہا گیا ہے کہ تم آسمان کو کھلا ہوا اور خدا کے فرشتوں کو اوپر جاتے ہوئے، اس سے مراد کیا ہے؟ اب خدا تو زمین پر آیا ہوا ہے، یسوع مسیح کی صورت میں آیا ہوا ہے۔ کیا یسوع خدا ہے یا نہیں ہے؟ آپ کی آواز آنی چاہیے، کیا خدا ہے یا نہیں ہے؟ کون کہتا ہے یسوع خدا نہیں ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے، جانوروں میں سے پیدا آنے والا کون ہے؟ کون ہے جانوروں میں سے پیدا آنے والا؟ وہ جانور ہے۔ پرندے میں سے پیدا ہونے والا کون ہے؟ وہ پرندہ ہے۔ انسانوں میں سے پیدا ہونے والا کون ہے؟ وہ انسان ہے۔ اور مجھے بتائیے خدا میں سے پیدا ہونے والا کون ہے؟ وہ یسوع خدا ہی تو ہے، وہ خدا ہی تو ہے۔ ہیلیلویا۔ کہہ رہا تم فرشتوں کو دیکھو گے۔ خیر، انجیل کے درخت کو سہارا لیا گیا، پر یہ کہاں شرمندگی ڈھانپیں گے انجیر کا درخت؟ پھر انجیر کے درخت سوکھ جاتے۔ بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں، نوجوانوں، خدا کا گھر بہترین، دنیا کو راہ راست دکھانے والا گھر ہے۔ اسی کے اندر آپ کو اچھائی اور اسی گھر کے اندر آپ کو برائی کا بھی علم دیا جائے گا، اور اسی گھر کے اندر اسی کلام میں سے آپ کو یہ درس دیا جائے گا کہ ان سے شادی کرنی چاہیے اور کن سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ پر تھوڑی توجہ لباس پر دینا چاہ رہا ہوں۔ آپ بیٹیاں، بہنیں، دوست، بھائی، باقی لوگ، آپ کی سب سے زیادہ توجہ آپ کے لباس پر ہونی چاہیے۔ چرچ میں کیسا لباس ہونا چاہیے اور چرچ سے باہر ہماری پارٹیوں میں کیسا لباس ہونا چاہیے۔ ایسا کبھی لباس نہ پہنے جس میں آپ کا جسم نظر آنا چاہیے۔ میں کئی بار کہتا ہوں، پھر یہ کہہ رہا ہوں، ایسا کبھی لباس نہ پہنے۔ آپ اپنی بیٹیوں کو مہنگے سے مہنگا لباس انہیں پہنائیے، اور اپنی بیٹی کو بتائیے کہ بیٹا تو نے اپنی عزت کا خیال رکھنا ہے۔ جس پارلر میں تو جاتی ہے، جس سکول میں تو جاتی ہے، جس آفس میں تو جاتی ہے، سارے کے سارے شیطان آنکھیں کھول کر پھاڑ کر تیرا شکار، تیرے جسم کا شکار کرنا چاہتے ہیں۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے، کیا تم نہیں جانتے تم خدا کا کیا ہو؟ مقدس ہو۔ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ آپ کے اندر خدا کا روح ہے۔ آپ کا بدن خدا کا مقدس ہے۔ آپ کا اوڑھنا پہننا، آپ کا بچھونا، چلنا پھرنا، ایسے لگے لوگ دیکھ کر آپ کو آپ کے آسمانی باپ کی تعریف کرنے والے ہو، آپ کو لوگ دیکھ کر خدا کی تعریف کرنے والے ہو۔ یہ وہ بیٹی، یہ بہن، یہ بھائی، نوجوان ساتھی، یہ وہ ہے جو اپنے کپڑوں کا خیال رکھتا ہے، اپنے جسم کی نمائش نہیں کرتا ہے۔ آج بہت ساری ایسی بیٹیاں، نوجوان گمراہ ہو چکے ہیں، اپنے لباس پر توجہ نہیں دیتے، اپنے آپ پر توجہ نہیں دیتے۔ آپ کو چاہیے کپڑے پرانے ہوں یا نہیں، میں اس کی پرواہ نہیں کر رہا، نہ میں بات کر رہا ہوں، پر بات یہ کر رہا ہوں، آپ کی عزت، آپ کے خدا کی عزت بڑھے گی۔ جو لوگ آپ کے لباس پر توجہ دیں گے، آپ پر توجہ دیں گے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک بزرگ خدا کی خادمہ کو دیکھا ہے۔ ہمارے بزرگ انکل یعقوب بیٹھے ہیں، بھائی پاسٹر محبوب یہاں بیٹھے ہیں۔ ہم نے سسٹر ایلس کو دیکھا ہے، ان گلیوں میں انجیل سناتی رہی، ان گلیوں میں خدا کا کلام سناتی رہی، اور اپنے سر پہ دوپٹہ لے کر وہ یوں پنوں سے اپنے دوپٹے کو جو تھی وہ سیف کرتی تھی کہ میرے سر سے دوپٹہ نہ اتر جائے۔ خدا کا کلام عورتوں کو کہتا ہے تمہیں بھی اپنے سر کو
ڈھانپنا چاہیے. آپ کی عزت جو ہے خدا کی عزت بڑھے گی, آپ کی عزت بڑھے گی. آپ کے سروں پر دوپٹے ہونے چاہیے. مردوں کے لیے نہیں کہا گیا, اس لیے کہ عورت کا سر مرد ہے اور مرد کا سر کون ہے؟ مرد کا سر مسیح ہے. خدا نے آدم کے لیے باغ عدن کے اندر کیا کیا ہے؟ آدم خود اپنے کپڑے بنا رہا ہے, ہوا خود اپنے کپڑے بنا رہی ہے. ناکام ہو گئے, پتے جھڑ گئے, پتے سوکھ گئے. خدا نے کیا کیا ہے؟ دانے باغ عدن کے اندر ایک برہ کو ذبح کیا ہے, ایک برے کو قربان کیا ہے. اس سے پہلے کہ خدا آدم کو چھوئے, خدا ہوا کو چھوئے, کبھی کسی گنہگار کو نہیں چھو سکتا ہے, کبھی کسی گنہگار کو نہیں چھو سکتا ہے. مقدس یوحنا کی انجیل کے 9 باب کی 31ویں آیت میں لکھا ہے, ہم جانتے ہیں کہ خدا گنہگار کی کبھی نہیں سنتا ہے. جو کہے نا میری بڑی خدا سنتا ہے, میں حیران ہو جاتا ہوں. خدا کا کلام کہتا ہے خدا کبھی کسی گنہگار کی دعا بھی نہیں سنتا ہے. اور زبور 50 میں لکھا ہوا ہے, شریر کو میرے آئین بیان کرنے سے کیا واسطہ ہے؟ شریروں کو کیا پتا ہے؟ اور شریر کی دعا خدا نہیں سنتا ہے. پتہ نہیں کوئی اور نہ سنے, شاید وہ قول خدا کو ملا رہا ہے. خدا کو تو کال ملی نہیں, اس کی کال کسی اور کو لگتی چلی جا رہی ہے. پر یاد رکھیے خدا کی کال جو ہے اس شخص کی کال خدا کو لگے گی جس کے بارے لکھا ہوا ہے اور اس کی مرضی پر وہ چلتا ہے. اس کی مرضی پر چلنے والوں کی سیدھا کال جو ہے, ڈائریکٹ کال جو ہے وہ خدا تک پہنچتی ہے. خدا شریروں کی کبھی نہیں سنتا ہے. ہاں ایک بار ان کی ضرور سنتا ہے, جب وہ صلیب پر ڈاکو کی طرح دوسرے ڈاکو کو یہ کہتے ہیں ہماری سزا تو واجبی ہے, ہم اپنے گناہ کے لیے سزا پا رہے ہیں. اور یسوع کی طرف دیکھ کر کہتا ہے اس میں کیا گناہ ہے؟ اس نے کوئی بھیجا ایسا کام نہیں کیا ہے. یہ اس کی توبہ ہے اور وہ توبہ کر رہا ہے کہ یسوع پاک ہے, یسوع بے عیب ہے, یسوع نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے, اس کی ذات کے اندر کوئی گناہ نہیں. تو خداوند نے بھی اسی وقت اس سے کہہ دیا آج ہی تو میرے ساتھ ہے. کہاں ہوگا بھائی؟ وہ سیدھا فردوس میں تو ہوگا. اگر کوئی سچی توبہ کرے, اپنے گناہ سے پھرے, اپنے گناہ سے باز آئے, اپنی غلطیوں سے باز آئے. خدا صرف ایک گناہ معاف نہیں کرتا, خدا صرف ایک گناہ معاف نہیں کرتا. کون سا گناہ ہے؟ کون سا ہے؟ اگر کوئی روح القدس کے خلاف, اگر کوئی پاک روح کے خلاف گناہ کرے, نہ وہ اس عالم میں معاف ہو سکتا ہے اور نہ وہ آنے والے جہان کے اندر اس کی معافی ہو سکتی ہے. وہ کبھی معاف نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن بڑے سے بڑے گنہگار آ جائیں, بڑے سے بڑے پاپی آ جائیں, بڑے سے بڑے بدکار آ جائیں, شرابی بھی آ جائیں, تو خداوند شرابیوں کو بھی معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے. شاید بائبل میں ایسا نہیں, لیکن میں آپ کو یہ کہہ دیتا ہوں میرے نزدیک ایسا ہے. ایک تو خدا روح القدس کے خلاف جو بولتا ہے اسے معاف نہیں کرتا, اور ایک اور شخص ہے جسے خدا معاف نہیں کرتا. لکھا یہ ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے. اگر مغرور شخص اپنی مغروری میں رہے, تو جو مغرور شخص ہوتا ہے دنیا پتہ اسے کیا کہتی ہے؟ کہتی بھائی بندہ دے انجے دے لک چ کو سریا پہ فٹ ہو جائے. وہ مغرور شخص ہوتا ہے. لیکن اگر وہ توبہ کرے تو خدا اس کو معاف کرنے پر قادر مطلق ہے. پر یہ لکھا ہے مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے, لیکن وہ فرتنوں کو توفیق بخش دیتا ہے. بتا یہ رہا ہوں عدن کے اندر یہ پہلی قربانی دی گئی ہے. عدن کے اندر جو ہے یہ پہلا برہ ذبح کیا گیا ہے. اس سے پہلے خدا چھوئے, اس سے پہلے آدم کو خدا چھوئے. خدا نے کیا کیا ہے؟ آدم کے لیے خدا نے باغ عدن کے اندر ایک برہ ذبح کیا ہے. اس برے کے خون سے خدا کا غضب کیا ہوا ہے؟ وہ ٹھنڈا ہوا ہے. ہم میں سے جتنے یہاں پر ہیں
या जितने मेरे भाई बाहर बैठे हुए हैं, अगर कोई ये कहे कि मैं खुदा के हुजूर में कामिल और मकबूल अपनी दुआ से प्रस्तिश से कलाम से मैं खुदा के हुजूर में मकबूल ठहर जाऊं, तो ठहर नहीं सकते हैं। अगर हम मकबूल ठहर सकते हैं तो सिर्फ यीशु के लहू की कुदरत की बदौलत हम मकबूल ठहर सकते हैं। खुदा ने किया यह है, एक बर्रा खुदा ने ज़बह किया है। दुनिया में कोई भी आपसे कोई पूछे ना जी दसो पहले कपड़े केड़े शॉपिंग सेंटर च बनाए गए, पहले कपड़े किस बुटीक के अंदर बनाए गए, या दुनिया में सबसे पहला ब्रांड कौन सा आया था। आज तो ब्रांड के बड़े चक्कर हैं, ये ब्रांड मैं पहनता हूं वो नहीं पहनता, मैं इस बुटीक से या उस बुटीक से। आदम और हवा के बारे में क्या बात कही गई है। आज याद रखिए, कहा जाए ना कि दुनिया में सबसे पहले टेलर मास्टर कौन था, और ये दुनिया में सबसे पहले अगर कोई जिस शख्स ने या जिसने कपड़े सिए, पहला टेलर मास्टर और पहला दुनिया में जो डिजाइनर था वो मेरा और आपका खुदा था। मेरे और आपके खुदा ने आदम और हवा के कपड़े बनाए हैं। हालेलुया। उसने कपड़े बनाए हैं, किस बुटीक से आए, खुदा की बुटीक से आए हैं। ये डिजाइनर कौन है, ये मेरा और आपका खुदा डिजाइनर है, उसने कपड़े बनाए हैं। हालेलुया। फिर लोग चुप हो जाएंगे, वाकई खुदा ने बनाए। आप बताएं, खुदा ने हमारी बुजुर्ग मां हवा जो थी और हमारा बाप आदम जो था, इज्जत के कपड़े बनाए होंगे या उन्होंने जिल्लत के कपड़े। इज्जत या जिल्लत। अच्छा कभी बात करें फिर कहें ओ भाई जी गोरिया नु वेखो, गोरे ना दुपट्टे लेंदे ने ना इंज कर दें। अब मेरे और आपके पास ना कोई गोरों की तालीम है, हमारे पास ना कोई वेस्ट की ना है कोई और ऐसी तालीम है। हमारे पास इस दुनिया में अगर कोई तालीम है तो वो बाइबल मुकद्दस की तालीम है। हमारे पास तो सिर्फ बाइबल मुकद्दस की तालीम है। गोरा हो, काला हो, नया हो, पुराना हो, जैसा भी कोई क्यों हो, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। हम अगर इस दुनिया में किसी चीज को अपने सामने रखकर चलेंगे तो वो बाइबल मुकद्दस खुदा का जिंदा कलाम है। वो ये कहता है मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं। गोरे के पीछे या काले के पीछे या किसी मौत से करने वाले के पीछे। आज तो शिफाओं का बड़ा चक्कर है भाई। 5 इतवार आना पड़ेगा फिर शिफा मिलेगी, 4 जुमे आना पड़ेगा फिर शिफा मिलेगी, 3 बुध आना पड़ेगा फिर शिफा मिलेगी। और लोग इन्हीं चक्करों में, कई बार मैं लोगों को देखता हूं ऐ पहनते साढ़े हाल आउंदी आज कित गई हुई है, वो 2 इतवार 4 इतवार से चर्च ही नहीं, शिफा के पीछे। दाऊद यीशु मसीह ने सिर्फ एक ही बात बीमारों को शिफा देते वक्त उसने एक ही बात कही थी, जा तेरे ईमान ने तुझे। आपका ईमान अगर है कि खुदा के कलाम से मुझे शिफा मिलेगी, आप ऊपर नीचे आगे पीछे आप जहां पर भी बैठे हुए हैं, आप इस कलाम पर ईमान ला रहे हैं, ये कलाम आपको छू रहा है, ये कलाम आपको शिफा दे रहा है, ये कलाम आपके बंधन तोड़ रहा है, ये कलाम आपके जुए तोड़ रहा है। आप कमजोर आए हैं पर खुदा के कलाम की कुदरत से आप भर कर जाएंगे। आप बीमार आए हैं, खुदा का कलाम आपको शिफा देगा, खुदा का कलाम आपको शिफा देगा। गौर से सुन लीजिए, खादमों के हाथों में शायद इतनी कोई ताकत है या नहीं है, लेकिन अगर ताकत और कुदरत है तो खुदा के कलाम के अंदर कुदरत है, खुदा के कलाम के अंदर कुदरत है। इंसानों का हाथ देखिए ना महदूद है, छू नहीं रहा, पर जिसका कलाम है और जिसका नाम यीशु है उसका हाथ लामहदूद है, और वो आपको आपकी जगह पर भी बैठे हुए छूने की कुदरत रखता है। आपको छू सकता है, कलाम आपके लिए मौत से कर सकता है, कलाम आपके हालात बदल सकता है, कलाम आपको तब्दील कर सकता है, कलाम आपकी फितरत को, कलाम आपकी जिबिलत को, कलाम आपके किरदार को, रवैयों को, खुदा का कलाम तब्दील कर सकता है। खुदा का कलाम
بدلنے کی قدرت رکھتا ہے، سب کچھ تبدیل ہو سکتا ہے، لیکن خدا کا کلام کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا ہے۔ میری بہن، میرے بھائی، اگر تو یہ سوچ رہا ہے تیرے حالات نہیں بدل سکتے ہیں، خدا کا کلام تیرے حالات بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر یہ تو سوچ رہا ہے کرونا کے اندر جو ہے میرا بزنس ڈاؤن ہوا ہے، شاید میرا کاروبار چلا گیا ہے، لیکن سنیے، اسرائیل کا خدا آپ کو اپنے کلام کی قدرت سے پھر بحال کر سکتا ہے۔ خدا کا کلام آپ کو پھر اٹھا کھڑا کر سکتا ہے۔ خدا کا کلام سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگر آپ اس کلام پر ایمان لاتے ہیں، آپ ہاتھ اٹھا کر کہہ سکتے ہیں یہ کلام میرے لیے ہے، یہ کلام میرے لیے ہے، یہ کلام میری بیماری سے مجھے دور کرے گا، یہ کلام مجھے شفا دے گا، یہ کلام میرے حالات بدلے گا، یہ کلام مجھے تبدیل کر کر رکھ دے گا۔ میرا تو ہاتھ ہی سب نے چھوڑ دیا ہے، میرا ساتھ ہی سب نے چھوڑ دیا ہے۔ آپ کا ہاتھ تھامنے کے لیے اسرائیل کا خدا ہے، آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والا اسرائیل کا خدا ہے، جس کا نام یسوع ہے، جس کا نام یسوع ہے۔ آپ کو چھو سکتا ہے، آپ کو چھو سکتا ہے، اس کا کلام آپ کو چھو سکتا ہے۔ آپ ابھی اسی وقت جو بھی آپ اوپر نیچے آگے پیچھے آپ جہاں پر بھی ہیں، اس کا کلام آپ کی زندگی کو تبدیل کر رہا ہے۔ آپ کے لیے موت سے ہو رہی ہے، آپ کے لیے موت سے ہو رہی ہے۔ اس کا کلام آپ کو اٹھا رہا ہے، اس کا کلام آپ کو بدل رہا ہے۔ اے ابلیس، تیری ساری قدرت پر یسوع کے کلام کی قدرت سے غالب آتے ہیں، غالب آتے ہیں۔ اس کا کلام سارے بندھنوں جیووں کو توڑ سکتا ہے، اس لیے کہ یسوع صلیب پر مرا ہے اور وہ قبر میں گیا ہے اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے وہ جی اٹھا ہے۔ آج بھی مسیح کی قبر خالی ہے، آج بھی وہ مردوں میں سے زندہ ہے، آج بھی وہ مردوں میں سے زندہ ہے۔ ہیلیلویا۔ بیماری آنا بڑی بات ہے، لیکن اس بیماری سے بڑا آپ کا یسوع ہے، اس بیماری سے بڑا آپ کا یسوع ہے۔ حالات نیچے چلے جانا کوئی شرمندگی تھوڑی ہے۔ پھر سنیے، حالات نیچے چلے جانا کوئی شرمندگی تھوڑی ہے۔ بڑے بڑے نبیوں پر بھی حالات ایسے آئے، پر سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ خداوند اپنا ہاتھ بڑھا کر آپ کو چھوئے گا، آپ کو پھر اٹھا کھڑا کرے گا، آپ کو پھر اٹھا کھڑا کرے گا۔ سن لیجئے غور سے، پھر سن لیجئے غور سے، کبھی شرمندگی محسوس نہ کرے، کبھی سر نیچے رکھ کر نہ چلے، کبھی سر نیچے رکھ کر نہ چلے، کبھی شرمندگی محسوس نہ کرے۔ آپ کا خدا کبھی کسی میدان میں آپ کو شرمندہ ہونے نہیں دے گا، آپ کو کبھی شرمندہ ہونے نہیں دے گا۔ وہ شیروں کے منہ بند کر سکتا ہے، آگ کی تیزی کو بجھا سکتا ہے، آپ کو آگ کی تیزی سے چھڑا سکتا ہے، آپ کو شیروں کے منہ سے نکال کر لا سکتا ہے۔ کبھی نہ شرمندہ ہوئیے۔ کون میرے ساتھ ہے؟ آپ کے ساتھ آپ کا یسوع ہے، آپ کے ساتھ خدا کا کلام ہے، آپ کے ساتھ خدا کی قدرت ہے۔ ایک کی بہن دی آواز آئی ہے۔ کبھی شرمندہ نہ ہوئیے، عزت تیری بتاوے گا۔ یعقوب کا خدا، آپ کے پاس کوئی چیز نہیں، اگر خدا آپ کے پاس ہے تو دنیا کی ساری طاقت، ساری قدرتیں آپ کے پاس ہیں۔ خدا نے عزت کا لباس پہنایا یا ذلت کا؟ عزت کا لباس خدا نے پہنایا۔ وہ کیسا لباس ہے؟ چمڑے کے کرتے آدم کو پہنایا، ہوا کو پہنایا۔ خدا نے کہا دونوں کپڑے پہن لیے، باغیدن سے باہر نکل جاؤ۔ دونوں کو باغیدن سے باہر نکالا۔ پہلی قربانی عدن میں دی گئی، پہلی قربانی خدا نے خود اپنے ہاتھ سے دی۔ پرانے عہد نامہ میں قربانیوں کا ذکر چلتا رہا۔ خدا نے ابراہیم سے قربانی مانگی یا نہیں مانگی؟ مانگی یا نہیں؟ خدا نے کہا اس سے پیچھے چلے جائیں تو آپ کو نوح کی بھی قربانی یاد آئے گی۔ جب کشتی ارارات پر رکی ہے، کشتی کا دروازہ کھلا ہے، سارے جانور باہر آئے تو اس نے
पाक जानवरों को लिया, उन्हें मज़बा बनाया, पाक जानवरों को लिया, उनके कुर्बान किया, उसकी खुशबू उठी, ये खुशबू आसमान तक गई। खुदा ने कह दिया नूह से कि मैं फिर दोबारा कभी इंसान को पानी के तूफान से हलाक ना करूंगा। उसने इब्राहिम का वास्ते, इब्राहिम ये पैदाइश की किताब का 22वां बाब है, और ये 22वां बाब ये पूरी की पूरी इंजील है, ये पूरे का पूरा 22वां बाब नया अहदनामा है। वहां इब्राहिम का बेटा इसहाक लकड़ियां अपने कांधे पर रखे हुए जा रहा है, और नए अहदनामा में कौन लकड़ी की सलीब उठाए हुए? यीशु। वो मस्बा की तरफ जा रहा है और यीशु सलीब उठाए हुए कहां जा रहा है? कोहे खलवरी पर वो जा रहा है। उसे बांधा गया, इसहाक को बांधा गया, क्योंकि मस्बा से नीचे अगर कुर्बानी गिर जाए तो वो कुर्बानी काबिल कबूल है। कुर्बानी वो जो मस्बे पर कुर्बान हो, उसे बांधा गया, और यीशु मसीह को भी सलीब के ऊपर कीलों के साथ झड़ दिया गया। यार, कुर्बानियों का सिलसिला चलता रहा। ज़बूर 32 के अंदर दाऊद कहता है, ओ धन जिससे बख्शे गए ना, बख्शे गए सब गुनाह और ढके गए ओखन सदा। मिसाल के तौर पर ये आपके गुनाह हैं, ये दिए यहां पर ढांक, ढांक दिए कि नहीं? ढांक दिए ना। अब जिस चीज को नीचे ढांका है, वो चीज नीचे है या खत्म हो गई है? नीचे है या खत्म हो गई है? ये सिर्फ जानवरों की कुर्बानी के करामात थे, ये सिर्फ जानवरों की कुर्बानी के करामात थे कि वो सिर्फ खून, बैलों, बकरों, बछड़ों का खून सिर्फ कुर्बानी को ढांपता था, मिटाता नहीं था। जानवरों का खून, जानवरों का खून सारे क्लिफ्टन के समंदर की तरह बहा दिया जाए तो किसी एक गुनहगार का गुनाह मिट नहीं सकता है। वक्ती और आरजी तौर पर उसे माफी मिल जाएगी, लेकिन गुनाह अपनी जगह पर कायम है। पर यीशु के लहू की ये कुदरत है कि यीशु का खून जो है वो मेरे और आपके गुनाहों को ढांपता नहीं है, बल्कि यीशु का खून मेरे और आपके और सारी दुनिया के गुनाहों को मिटाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। उसका खून गुनाहों को मिटाने की कुदरत रखता है। तो पहली कुर्बानी शुरू की गई है अदन में से, पहली कुर्बानी शुरू की गई है बागे अदन में से, और फिर आगे गतसमनी में है, वहां से कुर्बानियों का सिलसिला चला है, और एक ऐसी कुर्बानी आई है। अच्छा, अभी भी कुर्बानियां होती हैं। कभी किसी कुर्बानी ने कुर्बान होने के बाद कभी किसी कुर्बानी ने बताया कि आगे क्या हुआ है? कभी किसी कुर्बानी ने नहीं बताया। वो तो ज़बह होना ही नहीं चाहती है, खींचते हैं, जबरदस्ती खींचते हैं, ले जाते हैं, उसे ज़बह करते हैं, और कभी किसी कुर्बानी ने नहीं बताया आगे क्या हुआ है। लेकिन एक कुर्बानी है जो सलीब के ऊपर यीशु मरा है, और मरने के बाद वो कब्र में गया है, और सारे लोग कह रहे कि वो खामोश हो गया है, अब उसकी आवाज नहीं आएगी, वो मर गया है। लेकिन वो तो तीसरे दिन फिर जी उठा है, और फिर तीसरे दिन जी उठकर फिर ये कह रहा है कि देख, मैं मर गया था, अब मैं जिंदा हूं, और अब तक मैं जिंदा रहूंगा।
اس نے بتایا قربانی قبول ہو گئی ہے، آمین۔ اب آگے تمہیں قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کئی لوگ بیچارے نہیں نہ سمجھتے اے قربانی ساڈی سی۔ اچھا کئی لوگ سمجھتے ہوئے بھی عید دا گوشت کھائی جائیں گے، کھائی جائیں گے۔ بھائی جی کلام چ منع کیتا گیا اور میں انہیں گناہ کرنا ایک ہو رہی صحیح۔ پر یہ سنیے، ہمیں کسی اور قربانی کے اندر شرکت کی دعوت نہیں دی گئی ہے۔ ہماری جو قربانی ہے وہ خدا کے بیٹے یسوع کی قربانی ہے۔ آخری قربانی مسیح کی تھی، اب کوئی اور قربانیوں کی ضرورت نہیں، بس اس خدا کے برے پر، یسوع مسیح پر جو میرے اور آپ کے لیے قربان ہوا ہے۔ تائے راؤ مسیح کے خون کے اندر بڑی قدرت ہے۔ دنیا کا ایک عظیم مبشر اور دنیا میں انجیل سناتا مارٹن لوتھر، اس نے کئی کتابیں لکھی۔ ایک دن وہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا، خدا کا کلام پڑھ رہا تھا۔ آ گیا شیطان اس کے کمرے میں، آفس میں۔ مارٹن لوتھر تو کیا کہتا رہتا ہے میرے گناہ معاف ہو گئے؟ پیچھے دیکھ، پیچھے سارے مارٹن لوتھر کی پرانی زندگی کے گناہ لکھے ہوئے تھے۔ آپ اپنی کبھی پرانی زندگی کو یاد نہ کریں، یاد کریں گے آپ کو بڑی بھیانک زندگی لگے گی۔ کلام اٹھانے سے پہلے، مسیح پر ایمان لانے سے پہلے کیسی میری زندگی تھی، عجیب زندگی۔ میرے پاس جو پرانے وقت کی تصویریں میں پھاڑ پھوڑ کے ادھر چھٹ جاتی، بڑی بھیانک زندگی لگتی ہے، بڑی عجیب زندگی پرانی لگتی ہے۔ خدا کبھی آپ کے گناہوں کو یاد نہیں کرے گا، وہ اپنے گناہوں، ہمارے گناہوں کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینکتا ہے۔ ہمارے گناہوں کو وہ کہاں ڈالتا ہے؟ سمندر کی تہہ کے اندر ڈال دیتا ہے۔ پھر ہمارے گناہوں کو کہاں رکھتا ہے؟ جیسے پورم پچھم سے دور، ایسے اس نے ہمارے گناہ ہم سے دور کر دیے۔ ہمارے گناہ کرمزی گناہ بھی ہو، منت رنگا دا پتہ نہیں کرمزی رنگ کیا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں ایسا پکا رنگ ہوتا ہے یہ کرمزی، یہ اترتا ہی نہیں، پر یہ انسان کے گناہ کی علامت ہے کرمزی۔ گناہ تیرے ہوں، آگے اس کا جواب بائبل یہ دیتی ہے کہ خدا ہمارے گناہوں کو دھو کر صاف کر کے، لوگ ایریل سے، بلیچ سے، پتہ نہیں کیسے کیسے داغ دھوتے ہیں، داغ پھر بھی رہ جاتے ہیں، پھر بھی داغ رہ جاتے ہیں۔ پر یہ یاد رکھیے، داغ گناہ کا جیسے مرضی کیوں نہ ہو، یسوع کے خون کا ایک قطرہ ساری دنیا کے گناہوں کو مٹا سکتا ہے، ساری دنیا کے گناہ مٹانے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو یاد رکھیے، کبھی اپنا ماضی یاد نہ کیجیے، شیطان آپ کو آپ کا ماضی یاد دلائے گا۔ نہ بھی دلائے تو لوکی دلان گے، اور جہاں میں نے دیکھا ہے بڑا دعا کرنا لا سوچ، ہاں وہ چلو تو پھر بھی چلا گیا، تو تسی کتنے گئے ہو؟ ماضی نہ یاد کریں، ماضی یسوع کے خون سے دھل چکا ہے۔ اب جو مسیح میں ہے کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ اب جو مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے۔ دیکھو ساری پرانی چیزیں کیا ہو گئی ہے؟ وہ چلی گئی ہے، پرانی انسانیت مر گئی ہے۔ انج نہیں ہونا چاہیے تھا چرچ میں خدا تے باہر جاندے ہی فون آیا ان میں پوچھ لینا ذرا، نہیں، آپ کا غصہ، آپ کا جذبات ابھرے، آپ اپنے غصے کو کہیں پرانا انسان مر گیا ہے، اب نیا یسوع میں زندہ ہوا ہے، اب نیا مسیح میں زندہ ہوا ہے۔ مارٹن لوتھر تیری زندگی کے سارے گناہ، اس کے ٹیبل پر ریڈ کلر کی انک پڑی ہوئی تھی، اس نے وہ انک لی
اور زور سے دیوار پر ماری اور دیوار پر زور سے مار کر اس نے کہا کہ اے ابلیس دور ہو جا، میرے سارے کے سارے جتنے گناہ تھے وہ سارے کے سارے گناہ جو ہیں وہ یسوع کے خون سے مٹ چکے ہیں، میں یسوع کے لہو سے پاک ہو گیا۔ اور مسیح نے لوگ اس کی باتوں پر توجہ نہیں کرتے ہوں گے، یہ بدکار زمانہ ہے۔ یسوع نے خود کہا ہے کہ 5 شوہر کر چکی ہے اور تو چھٹے کے پاس ہے، وہ بھی تیرا اپنا نہیں ہے۔ کیا تیری لائف ہے، کیا تیری زندگی ہے، لیکن آج تیرے پاس وہ یعقوب کے کنویں پر آیا ہوا ہے جو نیا بنانے کی قدرت رکھتا ہے، جو نیا بنا سکتا ہے، جو فطرت بدل سکتا ہے، آج وہ آیا ہوا ہے۔ بائبل یہ کہتی ہے یعقوب کے کنویں پر اپنا گھڑا چھوڑ کر بھاگ گئی ہے، چلی گئی ہے، سامریا میں گئی ہے، لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے ہیں اور کہنے لگی ہے بولو کوئی آیا ہوا ہے، بولو کوئی آیا ہوا ہے، یعقوب کے کنویں پر کوئی آیا ہوا ہے۔ کنواں تھلے اور جو کنویں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ زندگی کا چشمہ بیٹھا ہوا ہے، وہ زندگی دینے والا یعقوب کے کنویں پر بیٹھا۔ لوگوں نے کہا شور اب شور کادا پیا ہوا ہے، سارے پچ آ رہے نے، سارے گئے معتبر لوگ سامریا کے وہاں، اور معتبر لوگوں نے جا کر یسوع سے کہا سر پہلے ہم اس عورت کے کہنے پر آئے ہیں، اب ہم نے آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، آپ سے منت کرتے ہیں مہربانی کر کے آپ سامریا سے نہ جائیں، آپ سامریا میں رہیں، آپ منت کرتے ہیں آج رات ہمارے پاس اسٹے کیجئے، ہمیں کوئی خدمت کرنے کا موقع دیجئے۔ یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا چلو سامریا میں آج کی رات۔ وہ کہنے لگے ہم روٹی لینے کے لیے گئے، عورت سے باتیں کر رہے ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ عورت سے باتیں، بعد میں پتا چلا کہ یسوع نے تو اس عورت کی زندگی بدل کر رکھ دی ہے۔ خداوند آپ کو تبدیل کر رہا ہے، آپ کی زندگی کو بدل رہا ہے۔ ایک دن یسوع وہاں پر رکا ہے، 2 دن یسوع وہاں پر رکا ہے، اور یہ بائبل مقدس کے اندر درج کر دیا گیا ہے۔ بدکار اس کے پاس آئے، بدکاروں کو اس نے معاف کر دیا ہے، بدکاروں کو اس نے نیا بنا دیا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ مبشرہ بن گئی ہے، یہ یسوع کی گواہی دے رہی ہے۔ آپ کیوں مسیح کی گواہی کے لیے اپنے لبوں کو بند کیے ہوئے ہیں؟ آپ کو چاہیے آپ مسیح کی گواہی دیں، کوئی سنے یا نہ سنے، آپ دیتے رہیے گواہی۔ آپ اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد آسمان پر جانے سے پہلے کہا جاؤ یروشلم، سامریا، یہودیہ اور زمین کی انتہا تک۔ یروشلم آپ کا گھر ہے، یروشلم آپ کے اپنے لوگ ہو سکتے ہیں، پر میرا اصل کلام یہ ہے کہ یسوع بدکاروں کو معاف کرتا ہے، یسوع کا خون پاک کر سکتا ہے، یسوع ہمارے گناہ معاف کر سکتا ہے، ہمیں نیا بنا سکتا ہے، ہمیں نیا بنانے کی وہ قدرت رکھتا ہے۔ آپ مسیح میں نئے ہو جائیں گے، آپ مسیح میں بدل جائیں گے، آپ مسیح میں تبدیل ہو جائیں گے۔ خدا کا کلام کہتا ہے اب جو مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، پرانی حرکتیں چلی گئی، پرانے کام چلے گئے، جھوٹ بولنا چھوڑے اور چوری کرنا چھوڑے۔ خدا کا کلام آپ کو تبدیل کر سکتا ہے۔ ہیلیلویہ۔ وقت اجازت نہیں دے رہا ہم آگے بڑھے، لیکن آئیے اس کے لہو پر اور اس کی قدرت پر ایمان لائیے۔ آنکھیں بند